میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 18ویں پارے کے دوسرے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ مومنون کا بھی دوسرا رکوع ہوگا، لہٰذا یہ 18ویں پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے اور سورہ مومنون کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ آیت کا نمبر شمار ہے 23۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور آگے اسی تسلسل سے اسی صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ امم سابقہ کے واقعات اور انبیاء سابقین کے واقعات کو بیان کرنے کی حکمت یہاں پر کیا رہی ہوگی؟ تو عقیدے کے مشہور امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر تاویلات اہل سنہ میں اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اول العزم رسولوں کے واقعات کو بار بار دہراتے ہیں، اور ان کو مکرر ذکر فرمایا جاتا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے بار بار متنبہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ آپ سے پہلے بھی اولو العزم رسولوں کو انہی کیفیات سے گزرنا پڑا۔ جب انہوں نے دین کی دعوت کی ابتدا کی تو ان کی قوموں نے ان کی تردید فرمائی، اور ان کو کس حد تک تکالیف، اذیتوں اور مسائل اور مصائب سے گزرنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے ساتھ ساتھ ان انبیاء علیہم السلام کا ان اذیتوں پر صبر کرنا اور ان اقوام کی تکالیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کی دعا کرنا، اور صبر سے اپنی زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بار بار اولو العزم رسولوں کی خبروں کو دہراتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ بہتر عاقبت اولو العزم رسولوں کی ہے، نا عاقبت اندیش مخالفین آج نسین منسین ہو گئے، آج ان کو کوئی جانتا نہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں روڑے اٹکائے، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو اذیتیں دیں، آج ان کا نام مٹ چکا ہے اور ان کا مشن ناکام ہو چکا ہے۔ صرف اور صرف باقی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر آج بھی باقی ہے جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں، اذیتوں پر صبر کیا، تکالیف، مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کیا۔ یقیناً دنیا میں ان کا یہ صبر کرنا ان کے لیے آخر میں درجات کی بلندی کا سبب بنا، اور اللہ نے کامیابی ہی سے ان کو سرخرو فرمایا۔ اور ایک افلا تتقون، اس آیت کا آخری لفظ سے کیا تم ڈرتے نہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی توجہ مرکوز کروائی ہے اس طرف کہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے، انبیاء کے راستے کو روکتے رہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا مشن جاری رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کی صبح تک دین کا راستہ جس نے بھی روکنا چاہا وہ مٹ گیا، اس کا نام
تباہ و برباد ہوا وہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کا دین باقی رہا، انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر بھی باقی ہے، ان کا مشن بھی باقی ہے، اور آج بھی بصورت علماء کرام وہ مشن چل رہا ہے۔ تو افلا تتقون، اصل میں یہ خطاب ہے ان نافرمانوں سے، ان ناعاقبت اندیش لوگوں سے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا راستہ روکا۔ اگلی آیت، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین قال رب انصرنی بما کذبون۔ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا۔ ہم نے تو یہ پہلے اپنے باپ داداؤں میں بھی بات نہیں سنی، یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس پر جنون طاری ہے، تو ایک مدت تک اس کا انتظار کر لو۔ نوح نے عرض کیا میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کس انداز سے کی۔ پہلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تشفیع دی گئی، اور اب آگے اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی جا رہی۔ یاد رکھیے کہ ہم نے اس حوالے سے سورہ الاعراف آیت نمبر 59 تا 64 پہلے بڑا تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا، پھر یہی واقعات سورہ ہود کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان فرمایا، جس کی تفسیر ہم نے آیت نمبر 25 سے لے کر 40 تک ان واقعات کو تفصیلی طور پر بیان کیا، 25 سے 49 تک۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے نام نوح کی وجہ تسمیہ بھی یہاں پر بیان کرتا چلوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سراج المنیر مشہور تفسیر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام یشکر تھا، اور متعدد وجوہ کی بنا پر آپ کا نام نوح رکھا گیا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی قوم سے نا امید ہو گئی، یعنی اس قوم نے اب اسلام تسلیم نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی تردید کرتے رہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی، اور اس دعائے ضرر سے ان کی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو آپ اس دکھ میں بہت عرصہ تک گریہ فرماتے رہے، اس لیے آپ کا نام نوح پڑا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے منع فرما دیا اور فرمایا گیا اے نوح آپ اس چیز کا سوال نہ کیجئے جس کا آپ علم نہیں رکھتے، یعنی کفار کی شفاعت اور سفارش کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اس سوال کرنے پر بہت عرصے تک گریہ فرماتے رہے، تو آپ کا نام نوح مشہور ہو گیا، کیونکہ نوح کہتے ہیں رونے والے کو۔ اب آتے ہیں اصل اس آیت کی تفسیر کی طرف، کہ اس قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو محض تمہاری طرح بشر ہیں اور یہ ہم پر بڑائی چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا ہی اہم نقطہ جو ہے وہ زیر بحث لایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں خود ان سرداروں کی اپنی تکذیب اور اپنی تردید ہو رہی ہے۔ وہ ایسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے اور نہ ماننے کا جو انہوں نے میزان رکھا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام تمہیں اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں، وہ تم پر اپنی فضیلت چاہتے ہیں، وہ تم پر اپنی فوقیت چاہتے ہیں اور اپنی بات تمہیں منوانا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ تو محض تمہاری طرح بشر ہیں اور تم پر اپنی فضیلت اور فوقیت منوانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو خود اپنی بات یہاں پر منوا رہے ہیں کہ یہ تمہاری طرح بشر ہے، ان کی بات نہ مانی جائے۔ تو امام ماتوریدی نے بڑا اچھا نقطہ یہاں پر بیان کیا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تردید کرتے کرتے خود اپنی فوقیت منوانے کے اس سلسلے میں آ گئے اور اپنی بات منوانے کا اپنی قوم کو مشورہ دے رہے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات کی تردید فرمائی کہ مجھے کسی قسم کی فوقیت نہیں چاہیے، نہ میں تم پر کسی قسم کی فضیلت کا نظریہ قائم کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میرا مقصد کیا ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 34 میں ہے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُخْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کا ارادہ کروں تب بھی میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جب اللہ تمہیں گمراہی پر برقرار رکھنا چاہے، وہی تمہارا رب ہے اور تم انہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام فقط ان کے ساتھ
خیر خواہی کا معاملہ فرمانا چاہ رہے ہیں، ان کی آخرت کے حوالے سے فکر مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ان بتوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہی مشن سورہ الاعراف آیت نمبر 59 میں بھی بیان کیا گیا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، بے شک نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تو معلوم ہوا کہ ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ یا ان کا سارا مشن جو ہے وہ اپنی فوقیت قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف خدا عبادہ لا شریک کی طرف دعوت دینے کے لیے ہے کہ اللہ کو ایک مان لیں، اور ان بتوں کو جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں ان کی بتوں کی پرستش سے یہ باز آ جائیں۔ تو اب وہ لوگ سردار جو حضرت نوح علیہ السلام کی فوقیت کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، وہ خود اپنی فوقیت ان لوگوں پر قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی بات منوا رہے ہیں کہ نوح تم جیسے ہیں، تم پر اپنی فوقیت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنی بات کے لیے یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں اور ہماری فوقیت کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ ایک اچھا نقطہ تھا جس کو بیان کیا گیا، اور آگے کیا فرمایا گیا، ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین، حالانکہ وہ لوگ اچھی طرح جانتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کسی قسم کا جنون نہیں، کوئی پاگل پن نہیں، کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اگرچہ وہ تمام باتوں میں مخالفت کر رہے تھے، لیکن یہ بات تو دلی طور پر انہیں بھی مسلم تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ کوئی مجنون کی بڑھ نہیں ہے، وہ پتھروں کی پرستش سے منع کر رہے ہیں اور حقیقی خدا کی عبادت کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین، تو یہ شخص ایک مجنون ہے، سو تم ان کے متعلق معین وقت تک انتظار کرو۔ وہ جنون کے سوا کوئی بات نہیں کہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل جانتا تھا، وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے دل جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، فقط اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے کیا ہے، قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی تکذیب کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی بار تکذیب پر ان کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی، بلکہ بار بار دعوت دینے کے بعد جب دیکھا کہ ان پر ہدایت کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں تو آپ نے کیا دعا کی کہ اے رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں، سورہ قمر میں بھی ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، کہ اے میرے رب میں مظلوم ہوں، میرا بدلہ لیجئے، میری مدد فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنائیے، پھر جب ہمارا حکم آئے تو تنور ابل پڑے تو کشتی میں ہر جوڑے میں سے دو اور اپنے گھر والوں کو داخل کر لو، سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور غرق کیے جانے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اے نوح آپ ہماری حفاظت میں ہیں، آپ ہماری حمایت سے ایک کشتی بنائیے۔ جب ان کی ہلاکت کا حکم آ گیا اور عذاب کے آثار نمودار ہو گئے تو تنور جو ہیں ان سے بھی پانی ابلنے لگا اور ادھر سے پانی برآمد ہونے لگا، یہ عذاب کے شروع ہونے کی علامات تھیں۔ اسی وقت کشتی میں ہر طرح کے جانوروں کے جوڑوں میں سے ایک نر اور ایک مادہ اور اپنے گھر والوں یعنی اپنی مومنہ بیوی اور ایماندار اولاد یعنی تمام اولاد کو داخل کیا، اور ایک بیٹا کنان جو کہ نافرمان تھا اور ایک بیوی جو کہ کافرہ تھی یا منافقہ تھی، وہ دونوں پیچھے رہ جانے والے ہوئے، جبکہ آپ نے 3 فرزند سام، حام، یافس ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا۔ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 80 تھی، نصف مرد یعنی 40 مرد تھے اور 40 عورتیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے مزید اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے نوح آپ ان کی سفارش نہ کیجیے گا، ان کے لیے نجات نہ طلب کیجیے گا، نہ دعا فرمائیے گا، یہ ضرور غرق ہونے والے ہیں۔ یہ تفصیلات ہم سورہ ہود آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔ کافروں سے نجات حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے تمام لوگوں کو نصیب ہوئی جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ نے ان سب کو نجات عطا فرمائی۔ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا حکم صرف حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کے نبی اور امام تھے، اور ان کا حمد و ثنا کرنا ان ایمان والوں کا حمد و ثنا کرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، ربوبیت اور نبوت کی عظمت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا وہ عظیم رتبہ ہے جو فرشتے اور نبی کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ پر اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یعنی کشتی سے اترتے وقت یا اس میں سوار ہوتے وقت عرض کرنا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ پر اتار، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت کی برکت عذاب سے برکت اور عذاب سے نجات، اور کشتی سے اترتے وقت کی برکت نسل کی کثرت، بے طرفِ بھلائیوں کا ملنا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو منزل مبارک کا سوال کیا، اس سے مراد تمام خیرات اور حسنات ہوں اور اعمال صالحہ ہوں۔ یا اللہ جب تو ہمیں اتار دے تو ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، یا ایسی جگہ پر اتار جہاں پر رزق میں وسعت اور زمین میں زرخیزی ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق کی برکت کی دعا کرنا بھی جائز ہے۔ بعض مفسرین کا اس سے مراد یہ ہے کہ جس زمین میں پانی ہو اور درخت ہو، اگر ایسا ہے تو اس میں دلیل یہ ہوئی کہ انسان اپنے لیے دنیا کی بھلائیوں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکتا ہے، جیسے کہ آپ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہمیں بھلائیاں عطا فرما۔ اور آگے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات وان کنا المبتلین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے ہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا، اس میں دشمنان حق کے ساتھ جو معاملات کیے گئے، اس میں ضرور نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو صحیح سلامت ان کی قوم کے ساتھ اللہ نے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا، ان کو کیسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو یہاں پر انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کرنے سے مقصود تسلی دینا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس قوم کو جس نے آپ کو جھٹلایا ہے ان کے لیے عبرت مقام بھی ہے کہ تمہارے لیے بھی یہ معاملات ہوں گے، ایسے ہی ہوں گے کہ تم بھی نسین منسین ہو جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی تو ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب، پھر ایمان والوں کا نجات پا جانا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیات، حضرت نوح علیہ السلام کو ان راندہ درگاہ لوگوں کی مغفرت اور سفارش کی دعا سے روک دینا، ان تمام واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب دوسرے نبی جو ہیں حضرت ہود علیہ السلام، ان کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تفصیلات کے حوالے سے ہم سورہ الاعراف آیت نمبر 65 سے لے کر 72 تک، اور سورہ ہود آیت نمبر 50 سے 60 تک تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات کا جو تسلسل ہے یہ اب تیسری جگہ پر تفصیل سے واقع آ رہا ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکے سورہ الاعراف، سورہ ہود کی تفصیل میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے بات بیان کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں قوم عاد میں، یعنی قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، ان میں ایک رسول بھیجا جن کا نام ہود تھا، اور ان کی معرفت اس قوم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تو تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ شرک چھوڑ کر ایمان قبول کر لو۔ اب یہاں سے دوسرا واقعہ شروع کر دیا گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، تشفی اور ان لوگوں کی تردید اور ان لوگوں کی وعید کے لیے ان واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی آج کا رکوع جو ہے وہ ختم ہوا انشاءاللہ۔
اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا